الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. آج یہ جو مختصر محفل ہے ہمارے ساتھ کے ساتھ بشیر کے انتقال کر گئے تھے، انہیں کی اشارہ و ثواب کے لیے معاملہ کرتے ہیں. مگر بڑی بدبختی ہے کہ جس بچے کا اشارہ و ثواب اور یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے ان کے اہل خانہ میں نظر کوئی نہیں آتا. تو یہ رسمی محفل دینی جذبہ نہیں ہے کہ چلو ہم نے اپنے بیٹے کے لیے ایک محفل منعقد کی ہے تو چلے بیٹھے جا کر، تو جتنے لوگ یہاں بیٹھیں گے اس کو اتنا ثواب زیادہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہماری محفلوں میں غیر آ کر بیٹھے مگر اپنوں کا نام و نشان نہ ہو. یہ کیسی محفل ہے، یہ کیسا جذبہ ہے. اور پھر ان محافل کو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے رسمی طور ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس مولوی صاحب تقریر کر کے چلے جائیں گے، نعت خوانا جائیں گے، چاول پڑھیں گے. اب چاول پڑھنے کے ٹائم دیکھنا کتنی محفل ہوتی ہے. تو برائے خدا ایسی محفل نہ کیا کریں. یہ محفل اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے کہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، چاول کھانے کے لیے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نبی کی محفل کو سجاتے ہو اس نبی کی محفل میں بیٹھو. اللہ سبحان اللہ. نہیں تو پھر گھر میں محفل ہو یا خوشامدیں بند کرو. اتنا بڑا محلہ، اتنی بڑی برادری کہاں ہے؟ تو کیا وہ بتا جبر سن کر یہی صرف نماز ہے اور پھر بس نکال شریک ہو جائے گا؟ یا ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھیں اور اس کے جس سے جو سارے سماج کی محفل سجائی ہے
محفل وہ ہوتی ہے کہ پوری برادری کو آنا چاہیے محفل کے اندر. جس طرح اس کے جنازے میں برادری بیٹھی تھی, اس کے جنازے میں لوگ آئے ہوئے تھے, اسی طرح جنازے کی طرح یہاں آج محفل میں سب کو آنا چاہیے. کیوں نہیں؟ تو دوستوں میرے آیت کریمہ پڑھی گئی مناسبت سے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بس ذہن میں آ گئی اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میرے غلام بن جاؤ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارا گناہ معاف کرے. اس محفل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں نبی کے گھوم گئے, اللہ کے حمد و ثنا کریں اور حضور کی غلامی اتباع کا عہد کریں. پھر فائدہ یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارا گناہ معاف کرے. اس محفل کا یہ مطلب نہیں ہے جو محفل سجے وہ غیر حاضر ہے, اس کا ایک بندہ بھی نہ ہو اور دوسرے بندے آ کر بیٹھ جائیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے. جذبہ تو یہ ہے کہ آدمی جس طرح جنازے میں تھے گئے اسی طرح یہ آدمی کا جنازہ ہونا چاہیے, اس محفل میں ہونا چاہیے. اگر جنازے بھی فیشن ہے, دکھاوا ہے کہ ہمیں دیکھیں ہم ان کی برادری میں شریک ہوئے, ہم آئے ان کی جنازے میں 50 آدمی کھڑے ہو جائیں گے, جنازے میں 100 آدمی باہر کھڑا ہو, باہر کھا رہے ہوں گے, دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے. کیا یہ جنازے میں کا حق نہیں کرنے کا؟ آپ یاد رکھیں اس جنازے میں شریک ہونے والوں پر پہلا حق یہ ہے اس میت کا, اس کو جنازے میں شریک ہو جائے. صرف دکھاوا نہ کریں کہ ہم آپ کے جنازے میں شریک ہو گئے, ہم آپ کے میت میں دکھ کے شریک ہو گئے. اس کو دکھ کا شریک نہیں کرنا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے. دکھ کا شریک وہ ہے اس میت کی بہتری کے لیے, ان کی بخشش کے لیے ان کے جنازے میں شریک ہو جائے. اس کا پہلا حق یہ ہے میت کا کہ ساری برادری یہاں کر ان کے میت کے جنازے میں شریک ہو جائے, تب اس میت کا حق ادا ہوگا. دوسرا لے کے چلنا, یہ میت کا حق ہوتا ہے. پھر دفن کرنا, پھر واپس آنا کرنا. دوستوں ہم تو یہاں سے آئے, جنازے میں آتے شریک ہو گئے, آتے بھی شریک نہیں ہوتے. یہ میں تجربہ کیا ہے, آتے بھی شریک نہیں ہوتی. ساری جماعت مسجد کی ہوتی ہے, یہاں اعلان ہوتا ہے وہ مسجد کی جماعت پوری وہاں جاتی ہے, ان کے چند آدمی ہوتے باقی باہر کھڑے ہوتے ہیں. ظلم نہیں ہے میرے کے ساتھ, ڈراتے کیا ہے؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ بس یہ کہ جو سب جگہ میں مجھے انتظار جاؤ, یہ تمہارا حق ہے. تمہیں شریک ہونے کا حق نہیں ہے. پھر تم دفن کرنے جاتے ہو, چند آدمی دفن کر باقی کچرا کر رہے ہوتے ہیں. جب کچری کا ٹائم نہیں ہوتا, کچری کا مکان نہیں ہوتا, یہ سوچنا چاہیے آج میرا بھائی آیا ہے تب میری باری ہوگی. کون سوچتا ہے؟ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے جو وہاں آتے ہیں آج اس کی باری نہیں, کل میری باری میں آئے گی. تو میرے دوستو اپنی باری کا انتظار کریں اور انتظار کرنے ایسے نیک عمل کریں کہ محبوب کریم علیہ السلام کو راضی کریں. جب محبوب راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. باقی اگر آپ محبوب کریم علیہ السلام کو راضی نہیں کریں گے تو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا. اللہ بھی اسی کا ہے جو مطلب ہے. خوش آمدی طور پر میت کے ساتھ شریک ہو جاؤ, چاول کھانے کے سب کٹھے ہو جاؤ. یہ طریقہ کراتے حرام ہے, یہ طریقہ حرام ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ چاول بھی تمہارے حرام میں جو دنیا کو کھلا رہے ہو,
ہوگا کہ تیرے بھی فائدہ ہوگی. ہو سکتا ہے تیرے اولاد کی فرمان بردار ہو, ایسی نفرمانی اگر کرے تو آپ کروانے میں کوئی بھی نہ ہو, باقی دنیا کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. یہ طریقہ نہیں. بہرحال ہم مسلمان ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو قرب حاصل کریں تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو, صحابہ کرام کی حیات کو دیکھو. وہ بھی ہمارے انسان تھے, کاروبار کرتے تھے, عبادتیں کرتے تھے, محفلیں سجاتے تھے, سارے کام وہ کرتے تھے, مگر طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی طریقہ ہوتا تھا کرتے تھے تو مصطفیٰ کی محبت کو مقدم رکھتے تھے. رسمی طور نہیں. ایک شخص انس بن مالک فرماتے ہیں, شاید یہ حدیث بخاری شریف کی دوسری جلد میں موجود ہے, حضرت انس بخاری کی دوسری جلد میں ہے یہ حدیث بات. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے دربار میں ایک شخص آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے قیامت کے معاملے میں سوال کیا, قیامت کب آئے گی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ غور کریں, قیامت کب آئے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سوال کرنے والوں مجھے تم یہ تو بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تاریخ ہے؟ اللہ تم ہم سے سوال کرتے ہو قیامت کب آئے گی, تم نے کتنی ساری تیاری کی قیامت کی؟ سوال کرتا ہے تیاری بھی کی ہوگی قیامت کی. تو بڑا پیارا جواب دے رہا صاحب, کہتا ہے یا رسول اللہ نمازیں پڑھی, روزے بھی رکھے, حج بھی کیے, سب کچھ کیا, مگر وہ ناکار ہیں, ان پہ بھروسہ نہیں ہے. مگر بات یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. نماز اپنی جگہ پر, روزے اپنی جگہ پر, عبادت صدقات اپنی جگہ پر, مگر میرے محبوب یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. تو مصطفیٰ کریم نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے تو قیامت میں نبی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ محفل بھی سجاتے ہیں. ایک سجانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سجانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بڑے بچن ہیں, مگر آج محفل میں آ کر اللہ سے عرض کرے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کی حضرت سے عرض کرے یا اللہ برائی ہمارے چھوڑ دے, معاف کر دے. آج ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, یا اللہ اللہ کے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ ہم محبوب کے صدقے میں محبوب کے ہم نہیں بناتے. یہ ہے محبت. نماز کو چھوڑ دیا, روزہ بھی چھوڑ دیا, کوئی بھروسہ نہیں, سارے صدقات نیکی کو چھوڑ دیا, اور حضور سب کچھ کی طرف بس صرف یہ کہ اللہ اور رسول سے پیار کرتا. سبحان اللہ. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کا قرب حاصل کریں, قیامت مصطفیٰ کی شفاعت حاصل ہو جائے, تو پھر یہی کام کرو تو کرتے شریک ہو جاؤ. بیٹھو, محفل سجاؤ, درود و سلام پڑھو, حضور کا قرب حاصل کرو, اور حضور السلام کے قرب سلام کرنے سے درود و سلام پڑھنے قرب حاصل ہوتا ہے. آپ اپنا امتی بن کر تو دکھاؤ نا, آپ حضور کو امتی ہیں. یہ دونوں میں ثبوت نہیں ہے. محفل سجائی تو دونوں میں بات نہیں کرو. سمرقند بخارا کی ایک خاتون تھی, علامہ جلال السیوطی نے شرح صدور الاحوال کو عربی میں ہے, اس کے اندر ایک حکایت بنائی ہے. سمرقند بخارا کی ایک شہزادی سید زادی تھی, وہ سے سنو.
کر سنو، عمل بھی کرو، اس مفرد رسمی نہ بناؤ، عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ وہ سیدہ بھی تھی، بیوہ تھی، بچے ان کے ساتھ تھے، فاقہ کشی کر رہے تھے، وہ فریضی کا انداز تھا۔ ایک سفر میں نکلی، رات ہو گئی، ایک شہر میں آ گئی، باہر بٹو تھی، کچھری لگائے بیٹھا ہوا تھا، وہاں جا کر غفل میں کہنے لگی، میں ساجد آتی ہوں، سید ہوں، یہ بچے ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہوں، بچے بھوکے کیسے ہیں، کھانا بھی کھلا اور رات رہنے کی جگہ بھول۔ چودھری کیا کہتا ہے کہ تمہارے پاس سید ہونے کی کیا سند ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم سید ہو؟ بی بی صاحب نے کچھ نہیں کہا، چل پڑی آگے۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا بی بی صاحب۔ آج کا تو لوگ اپنا شجرہ گرواتے ہیں، میری نانی کا سال یہ ہے، حضور سے بی بی زینب سے جا کر لگا، فلاں فاطمہ سے لگا، رضی اللہ عنہ، ادھر فیصل حسین سے جا کر لگا، اپنے خاندانوں کو گرواتے ہیں، مگر بی بی صاحب خاموشی سے چلی، آگے جا کر دیکھا کہ ایک شخص اور بیٹھا ہوا ہے، ان سے جا کر کہا، وہ مجوسی تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس سے جا کر میں استدعا کی، وہ بڑا دکھا ہوا، اس کو بڑا دکھ ہوا، گھر گیا، بولایا بچوں کو، جگہ الگ سے کمرہ صاف کرا کے دیا ہے، سیدزادے اس کمرے میں رہو، آرام کرو، انسانت تو بھی آرام کر، اور کھانے پینے کا اہتمام کیا، سب سو گئے۔ رات کو کس وقت دیکھی میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہیں، بڑے کوٹ کے دائرے کے اندر کھڑے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ پڑوسی بھی آ رہا ہے، جب حضور کے سامنے آیا، حضور نے ادھر سے جا دو خیر لیتے، اس کو روک نہیں دیتے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑا اللہ کا امتی ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ بتا تجھے میرے امتی ہونے کی سند کیا ہے؟ وہی لفظ جو نبی بی صاحب نے فرمایا، سینے کو ٹھوکر لگ گئی، چھلانگ مار کو اٹھا کے میں نے کیا کیا، ڈھونڈا اس کو، صبح ہو گئی، پتہ چلا فلاں مجوسی کے گھر میں وہ بی بی صاحب آئے، پہنچا اس کے گھر میں، کہہ لگے تو غیر مسلم ہو، تمہارا کوئی اپنے بی بی صاحب کو رکھنے کا، اس نے کہا میں غیر مسلم نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کا دیدار کریں، کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں دوں گا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مصطفیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ کی عزت احترام کرو، مصطفیٰ کے ذکر خیر میں شریک ہو جاؤ، اس طرح سے فالتو بیان نہ کریں، فالتو کا ٹائم ضائع نہ کریں، باہر گھومتے رکھو، تمہارا انتظام ہے، تمہارا کام ہے، تم آ کر یہاں اپنے محفل کو سجاؤ، تم آ کر یہاں سارا انتظام کرو، ہم باہر کے دربار کے کام کریں گے کیا؟ بولیے پر ٹھیکا ہے، بولیے پر ٹھیکا نہیں ہے، اور ایسے غفلوں کو میں پسند نہیں کرتا، یہ رسمی بولی، یہ رسمی کام نہ کرو، رسمی دکھانا ہوتا ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آپ کو اللہ کو منہ میں جا کر مارے گا کہ تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے، رسمی کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر مصطفیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی محفل کی تعظیم کرو اور مصطفیٰ کی محبت کا مظاہرہ کرو۔ صرف یہ نہیں کہ چاول کے لے آؤ، چاول کھا کے چلے جاؤ، نماز کو سلام، نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنا ہوتی ہے، کافر مسلمان فرق نماز ہے، اپنے آپ کو مسلمان کا نام مانو تو نماز کے قریب نہیں ہو، اگر تو کہتے ہو پچھے تو تم کافر ہو تو چھڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کافر اور مسلمان
ان 5 بنیادوں کے لیے اہتمام کرو، ان 5 بنیادوں پہ عمل کرو، تم مسلمان ہوگا۔ اپنے لوگوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جب کوئی محبت ہو جو میری محبت اشار کرتا ہے، روزہ ہے تو میری محبت پہ رکھو، نماز پڑھتے ہو میری محبت، جہاد بھی کرتے میری محبت، جو بھی کام تم کرتے میری محبت کے تحت کرتے ہو قبول ہوگا۔ اگر تم میری محبت نہیں ہے، میری اتباع نہیں ہے، میری غلامی کی علامت نہیں ہے، تمہاری نمازیں بیکار ہے، تمہارے روزے بھی بیکار ہے، تمہارا جو جہاد بھی بیکار ہے، اسے اس کی محبت رسول نہیں۔ تاریخ پڑھو، جب حضور مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرے کے لیے، یہ مدار شریف کے اندر علامہ عبداللہ محمد تیوی سے روایت ہو رہا ہے، مدار شریف حضور جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کریم کو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم مکہ جا رہے ہیں اور وہاں کے قریش کافروں سے جو آپ پر حملہ کرنا ہے، وہ تو تیار تھے وہاں، وہ آپ سے جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ حضور رک گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ خبر لے آؤ، وہاں جا کر تقاضا لو حالات کیا ہے خبر دو۔ سیدنا عثمان غنی وہاں پہنچے، خبر ہوئی وہ جہاد کے لیے وہ لڑنے کے لیے تیار کریں تھے اسلحہ لے کر، اور آپ نے جا کر ان سے کہا مصطفیٰ کریم اسلام جو لڑنے نہیں آ رہے، حضور تو آ رہے عمرہ کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے عثمان اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو کرو، اور آج محمد کو عمرہ کر نہیں دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں گا؟ نہیں سمجھا؟ بھیڑ کی طرح سے دیکھ رہے ہو، گردن نہیں لاؤ، زبان سے کہو، آپ نے سمجھا، تاکہ اطمینان ہو جائے، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو حضور عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ حالات کا مطالعہ کرو، جا کر خبر لے کر آؤ کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ جب عثمان غنی وہاں واقعی ہوئی تھا، وہ تو لڑنے کو دیتے ہوئے تھے، اور فرمایا ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ کریم تمہیں لڑنے سے نہیں آ رہے، حضور تو بغیر مسئلے کے بغیر کسی لڑائی کے آپ امن امان سے آپ صحابہ سے تشریف لا رہے صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ عمرہ کرو، حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو آپ بھی فرمان نہ ڈالو کہ میرا عمرہ کس کام کا مصطفیٰ کے بغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کرتے کام دیکھو، میرا عمرہ کس کام کا؟ میں تو مصطفیٰ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اگر مصطفیٰ نہیں عمرہ کس کام کا نہیں ہے، وہ میری عبادت قبول نہیں ہے، اس میں مصطفیٰ شریک نہ ہو جائے۔ میرے دوستو ہمارا زندگی کا تقاضا یہی ہے، حضور کی محبت غلامی کا تقاضا یہی ہے، ان کا اخلاق کردار یہی ہے، حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کہ تمہارے اندر حضور کی محبت کا جذبہ نہیں، تمہاری قبول اس کام کے بارے میں میرا سوال ہے لوگوں سے، ایک دن محفلیں بند کرو، اپنی محفلیں کرتے ہو تو جذبے کا اظہار کرو، باقاعدہ مسلمان بن کر آؤ، مسلمان آ کر یہ بیٹھ جاؤ، آ کر یہ حضور اسلام محبت کا اظہار کرو۔ جب آپ اللہ کے محبوب سے محبت اور پیار کی باتیں سنو گے اور یہی بیٹھ کر آج کا تو آج جو سنا ہے اس پہ عمل بھی کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ غلام بن کر رہیں گے، امتی بن کر رہیں گے۔ جو امتی بننے کا جو جواز ہے، امتی بننے کا جو حال و ثبوت ہے، اپنا ثبوت دے کر اٹھے کہ واقعی ہم امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا طریقہ غلط ہے، غلط ہے۔ بہرحال میرے دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ حرکتیں چھوڑیں، صحیح صحیح دین میں داخل ہو جائیں۔ تمہیں اس کے مخلوق کی اللہ کو اس کی تمہاری مخلوق کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ کے تمہاری مخلوق کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا جذبہ تب ہے جب اپنے جذبے کا مظاہرہ کرو تو خدا دیکھے کہ واقعی میرے غلاموں کا جذبہ کتنا ہے، کتنا حضور سے پیار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے
وما فيها تمہارے رشتہ داروں کا سب سے زیادہ مقبول میں جب تک مجھے سے زیادہ پیار مجھ سے نہیں کرو گے میں نہیں بن سکتے یہ مومن کی شان ہے محفل کی محفل کا اعلان کر دیا مالک اس کی محفل کر رہے ہیں اس کی محفل سجائی ہے کس کی محفل ہو رہی ہے یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیٹ میں سے مرحوم کو ثواب ضرور ملے گا یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو اجر ضرور ملے گا اور افسوس ہے کہ اہل خانہ کیا ہے اہل خانہ کیا ہے تو میرے دوستوں بڑے شرم کی بات ہے کہ محفل تو سجاتے ہو محفل کو شریک نہیں ہوتے ہو تمہاری ذمہ داری ہے محفل کو شریک ہونا تمہاری برادری کا کام ہے تم آؤ اپنی برادری کو لے کر محفل میں شریک ہو جاؤ اور محفل کو سجاؤ دوسرے آئے یا نہ آئے جس کا مطلب پروگرام تمہارا ہے تم یہاں شریک ہو جاؤ اور پھر تم یہاں کر اپنی ایمان کا مظاہرہ کرو بزرگ امت ہونے کا مظاہرہ کرو کہ واقعی اس مرحوم کے لیے محفل کی دعا کے میں بیٹھے ہوئے اور اس نیت سے آئے ہیں تاکہ جو محفل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ایک گھڑی گھڑی کا ثواب اس والوں کو عطا فرمائے لہذا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کو دے گا دے دو یہاں سے تمہارے چاول نہیں کھاتے ایسے چاول میں لعنت کرتے ہیں ایسے چاول میں لعنت کرتے ہیں کہ صرف ہمیں کھلانے کا ہم بولیں سے چاول کھلا لیں گے کیا نام ہے کہ ہم سب سے زیادہ خدا کھلاتا ہے اچھا کھلاتا ہے مگر کیا ہم اخلاق کی فرض سمجھ کر تمہاری محفلیں سجاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں جو بھی تمہارا حال ہوتا ہے بیٹھ جاتے ہیں فاتح بھی کر دیتے ہیں آخر تک بیٹھے رہتے ہیں تم بھی تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو نا تم بھی تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو نا تو پھر تمہیں کوئی کہاں حاصل ہوگا بزرگ کریم نے فرمایا کہ حبیب کریم تو آپ فرماتے ہیں وہ آپ کہہ دیں ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے اللہ تم سے محبت کرے اللہ تم اپنا مقرر بنا دے مصطفیٰ فرماتے میرے غلام بن جاؤ جب تم میرے غلام بن جاؤ گے اللہ تم سے پیار کرے گا پیار کرے گا خدا نہیں بات کرے گا پھر اللہ تمہیں اپنا مقرر بنا دے گا مگر مقرر ہونے کے تقاضے ہوتے ہیں میرے دوستوں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی غیرت عطا فرمائے اللہ آمین دین کی غیرت نہیں ہے کیا فائدہ یہ محفل سجانے کا کیا فائدہ دین کی غیرت یہ ہے محفل سجاتے ہو ابتدا سے آخر تک یہاں بیٹھو ثبوت کو نماز کے بیٹھے نہیں تو محفل بند کرو اپنے شامل والی محفل بند کر ہمیں محفل پسند نہیں ہے ہم نے اپنا اخلاق مظاہرہ کر دیا اور تمہارا اخلاق ایک تمہیں سے کوئی نہیں بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و آمن کو اللہ سے دعا کیا آخرت کی مجھے عطا فرمائے صرف دعویٰ امتی نہیں ہوتی امتی بن کر دعویٰ امتی نہیں اس کام کا نہیں اس طرح کے کافر امتی ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی امتی ہے امت سے باہر نہیں وہ بھی امتی ہے مگر کافر ہے محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو امتی ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ سے نفرت کرتے ہو کس چیز کے مسلمان کس چیز کے مسلمان تو میرے دوستو مسلمان بن کے دکھاؤ جذبہ رکھو دین کا دین کی غیرت کرو دین کا جذبہ رکھو تو اس کی غیرت جذبہ یہ ہے محفل سجاتے ہو شریک ہو جاتے نہیں سجاتے نہیں شریک ہوتے محفل خوشامد بند کر دیں اور صحیح سے مسلمان بننے کے ضرورت ہو اللہ یہ چاہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے بعد کوئی اختیار نہیں کوئی شیطان کا راستہ ہے تم نے تو محفل سجا دی تم گھومتے رہو باہر گھر میں گپ شپ کرو گھومتے رہو تم لے لو اللہ کو فرمانا میری محبت کی تقاضا کرتے ہو محبت کی قربانی چاہتے ہو آؤ محفل میں بیٹھو اس محبت کا ذکر کرتے ہو اس کو سنو جب اس کے محبوب کا ذکر سنو تو اس کا یہ طریقہ غلط ہے
आप मैं कहता हूँ आपसे आइंदा कभी महफिल की ज़ामत कभी नहीं देना, और अगर मैं देखूंगा कि आपके घर वाला इशारा कोई नहीं है, खत्म कर दूंगा तुम्हारी महफिल को, बंद कर दूंगा। कान खोल कर सुनो, इसका मतलब ये नहीं होता मौलवी ठेका रखे, एक दो घंटा बोलता रहे, लोगों को पेशान करता रहे, तो हो ही नहीं, मालिक वही नहीं। आइंदा इस्राइल साहब से मैं कह देता हूँ, हम लोग महफिल नहीं करेंगे। अगर करनी है नमाज शांत करो, फिर जाओ, आखिर तक उठो, नहीं तो तुम्हारी महफिल में कर दूंगा, नहीं करेगा तो जवाब होता रहेगा। तुम जब महफिल में कोई नहीं, तुम्हारा काम ये है कि महफिल सजाते हो, सुनो काम खोलकर, सब सुनो। अगर तुम महफिल सजाते हो, इशा नमाज साफ करो, ताजद कर बैठे रहो, नमाज खत्म हो जाए, तकरीर खत्म हो जाए, लंगर खत्म हो जाए, तो तुम जाओ करो, नहीं करो, सुन लो काम खोलकर, नहीं करो तुम्हारे कि ये हमारा पठेका नहीं है, या कई साल पठेका है, या नाथाल पठेका है, जो आपने पढ़ी और फिर को महफिल सजा दी। इसको महफिल नहीं करते, महफिल उसको करते हैं, तो महफिल सजाते हैं, इतना से लेकर आखिर तक बैठे रहे। क्या तुम्हारी बराबरी है? देखो, जब कोई बढ़ता है तो जगह खड़ा नहीं होने क्या है? ये महफिल ऐसे होती है। और याद रखो, आइंदा ये महफिल नहीं करेंगे। अगर करनी है तो पूरी आपके घर वाले खानदान में मौजूद हो, इशा नमाज हमारे साथ पढ़े, ये शर्त है नहीं। अगर इशा नमाज मेरे साथ नहीं पढ़ी तो खत्म कर दूंगा, नहीं करूंगा। ये शर्त है, आपके साथ में कह देता हूँ, वो भी कान खोल कर सुने। ऐसे महफिल उठेगा हमने नहीं रखा है, अगर जवाब दे तो कारखाना हो जाओ और हिसाब हमारी बात नहीं माने, नहीं हम बात मानेंगे। कब मानेंगे? तुम यहाँ हमारा साथ तो बैठ कर और मैं कब से ड्रामा देख रहा हूँ, कोई नहीं। हालांकि मेरे तभी से ही मैंने कहा था थे, मेरे तभी से ही एक बारी तो फिर तुम करते रहो महफिल। हम आते हैं यहाँ आप महफिल सजाने के लिए, तो खुद में शरीक होने के लिए, तुम्हारा काम ये है, मुझे वही नहीं। तो हमारा ठेका है सर, ये नाथों का ठेका है।